موت کا ایک دن مقرر ہے، اسی طرح سے جو ذی روح اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ میرے سامنے خبر ہے یاسمین طاہر کی، ان کا انتقال ہو گیا لاہور میں 88 برس کی عمر میں۔ ریڈیو پاکستان کی معروف اداکارہ یاسمین طاہر ہفتے کی صبح مختصر علالت کے بعد 88 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئیں۔ ان کی پیدائش 1937 میں لاہور ہی میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے ادبی اور علمی گھرانے سے تھا جو برصغیر کی اردو تہذیب کا سنگ بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔ اداکارہ کے والد امتیاز علی تاج اردو ڈرامہ نگاری کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کا شہرۂ آفاق ڈرامہ انارکلی آج بھی کلاسیکی ادب میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان کی والدہ حجاب امتیاز علی نہ صرف ایک ممتاز ادیبہ تھیں بلکہ برصغیر کی پہلی مسلم خاتون پائلٹ ہونے کا اعزاز بھی انہیں حاصل تھا۔ یاسمین طاہر کی شادی 1960 میں فلم، ٹیلی ویژن، اسٹیج اور تھیٹر کے معروف اداکار، کالم نگار، لیجنڈ نعیم طاہر سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں جن میں ہالی ووڈ اداکار فرحان طاہر، مہران اور علی طاہر شامل ہیں۔ انہوں نے 1958 میں ریڈیو پاکستان سے اپنے نشریاتی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی آواز میں ایسی نرمی اور خلوص تھا جو براہ راست دل پر اثر انداز ہوتا تھا۔ آئندہ 37 برس تک وہ ریڈیو پاکستان کا ایک ناقابل فراموش چہرہ اور آواز بن کر ابھری۔ صبح پاکستان جیسے مقبول پروگرام سے لے کے محاذ جنگ پر سپاہیوں سے گفتگو تک ان کے انداز بیان نے ریڈیو کی دنیا کو نئی جہتیں عطا کی۔ خصوصی طور پر جنگوں کے دوران ان کی آواز میں جو حوصلہ، جذبہ اور دلی ہمانگی ہوتی تھی وہ ہر سپاہی کے دل کو چھو جاتی تھی۔ یاسمین طاہر نے نہ صرف بطور اداکارہ بلکہ ایک باشعور سماجی شخصیت کے طور پر بھی اپنی پہچان بنائی تھی۔ وہ نوجوانوں کی رہنمائی، خواتین کے حقوق اور قومی یکجہتی جیسے موضوعات پر ہمیشہ پیش رہیں۔ ان کی گفتگو میں تحمل، فصاحت اور دلیل کا امتیاز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ انہوں نے کئی اردو ڈراموں میں بھی اداکاری کی اور ریڈیو تھیٹر میں متعدد یادگار کردار نبھائے۔ یاسمین طاہر کو ان کی خدمات پر متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں سب سے نمایاں ستارہ امتیاز ہے جو انہیں 2015 میں حکومت پاکستان کی جانب سے عطا کیا گیا۔ یہ اعزاز صرف ایک سند نہیں بلکہ ایک اعتراف حقیقت ہے کہ ان کی آواز نے قوم کی روح کو چھوا، ایک ایسی آواز جو ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یاسمین طاہر سے ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی ہالیڈے ان میں، آج کل اس کا نام ہاسپٹیلٹی رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں پہ منشیات کے حوالے سے کسی NGO کی طرف سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس ورکشاپ میں یاسمین طاہر تھی اور ان کے خامد نعیم طاہر بھی موجود تھے، اور اس ورکشاپ کے مہمان خصوصی تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو بعد میں وزیر داخلہ بنے، اور اس سے پہلے ان کی طرف سے پرویز مشرف کے دور میں جس طرح سے انتخابات کروائے گئے تھے، قافلے کو تیار کیا گیا تھا، تشکیل دی گئی تھی، وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اس سے پہلے اینٹی نارکوٹکس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، پنجاب کے شاید تھے، وہ اس کے مہمان خصوصی تھے۔ لیتے ہیں سلیپنگ پرنس کی، یہ سعودی عرب کے شہزادے ہیں۔ یہ 20 سال تک زیر علاج رہنے کے بعد آج انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے سلیپنگ پرنس ولید بن خالد بن طلال 20 سال تک کومے میں رہنے کے بعد انتقال۔ سعودی میڈیا کے مطابق شہزادہ خالد بن طلال نے بیٹے شہزادہ ولید بن خالد بن طلال کے انتقال کا اعلان کیا۔ ولید بن خالد بن طلال کو سلیپنگ پرنس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 2005 میں لندن میں ایک کار حادثے میں زخمی ہونے کے بعد کوما میں چلے گئے تھے۔ شہزادہ خالد بن طلال نے ان 20 سالوں میں مسلسل بیٹے کی زندگی کی امید قائم رکھی۔ کبھی کبھار شہزادہ ولید کے جسم کے بعض حصوں میں معمولی حرکت ریکارڈ کی گئی، لیکن وہ کبھی مکمل ہوش میں نہ آ سکے۔ بات ہم نے شروع کی تھی یاسمین طاہر کے انتقال کی۔ ان کا 88 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 55-56 سال ہوگی، تو 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھیں۔
پرنس کی ہم نے اس لیے یہاں پہ بات کی ہے کہ ان کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے، کتنا زیادہ مال ہے، کتنا زیادہ دھن ہے، کتنے زیادہ وسائل ہیں۔ ہمیں کیا کوئی ایسا جدید ترین ہاسپٹل ہے اور ماہر ترین ڈاکٹر ہے جس کے ساتھ ان کی رسائی نہ ہو سکتی ہو؟ کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور موت کہاں پہ آنی ہے، کیسے آنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے